نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج جو اس ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا اور جو تخلیق کیا تو اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن میں انتہائی کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان اور جامع طور پر آپ کی خدمت میں اس کو میں پیش کروں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعبدون کا جو مطلب ہے اور جو ابن عباس صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ یعرفون۔ یعبدون کا مطلب ہے یعرفون، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ انسان کا مقصد ہے پیدائش کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنا لیا اور دنیا میں بھیج دیا تو انسان کی ایک تخلیق، جو میں نے ٹیکنیکل کا لفظ یوز کیا تھا، وہ بڑی ٹیکنیکلٹی کے ساتھ رب کریم نے کی ہوئی ہے۔ ایک طرف انسان کا نفس ہے، ٹھیک، پھر ایک طرف انسان کی روح ہے اور ایک طرف انسان کا قلب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس قلب کو آواز دیتی ہے قرآن میں، انسان کو اس قلب کے حوالے سے آواز دیتے ہیں قرآن میں، اس کے علاوہ نفس کے حوالے سے آواز دیتے ہیں، اس کے علاوہ روح کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا تعامل، یعنی آپس میں ان تینوں چیزوں کا کس طریقے سے ایک انٹریکشن ہے اور انسان کے کردار پر ان کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس طرف۔ مقصد آپ کو میں نے بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اب اس طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ آیات جو ہیں 7 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت تک ہیں، 7 سے 10 تک یہ 4 آیات ہیں، اور سورۃ واللیل کی یہ آیات ہیں جو پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور قسم ہے نفس کی، قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے ان کو برابر خوبصورت انداز میں پیدا کیا، یعنی کوئی کمی بیشی نہ کی، انتہائی عدل کے ساتھ ہر چیز متوازن اس کو پیدا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس نفس کو اس کی اچھائی اور برائی کا معنی، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا مفہوم، برائی اور اچھائی کا کیا مطلب ہے، وہ اس کو بیان کر دیا۔ نفس کو یہ دونوں چیزیں بیان کر دی۔ تحقیق کے ساتھ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کو پاک کیا، اور برباد ہوا وہ جس نے نفس کی برائی کو اسی طرح رہنے دیا، اس کو ختم نہ کیا بلکہ برائی اسی طرح اس نفس کے اندر چھوڑ دی اور خود اس کا غلام بن گیا۔ اب نفس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ٹیکنیکلٹی اسی جگہ پر ہے ساری۔ یہ نفس، اسی نفس کے اندر جب آپ اس کو تزکیہ کرتی ہیں، اس کا جب آپ ریاضات اور عبادات اور مجاہدات کی طرف جاتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے تو اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برائی ختم نہیں ہوتی، برائی مٹتی بھی نہیں کہ ختم ہو جائے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کے اندر جو اچھائی کا پہلو ہے اور جو برائی کا پہلو، آپ اچھائی کے پہلو کو اٹھا کر برائی کے پہلو پر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو برائی کا پہلو ہے، جس طریقے سے گھر کے اندر گند پڑا ہوا ہو اور اچانک مہمان آ جائیں
تو آپ اس گند کو جھاڑو دینے میں لگے تو مہمان باہر کھڑے رہیں گے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً اس کے اوپر ایک کارپٹ بچھا دیتے ہیں جس کے نیچے وہ گند چلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کارپٹ آ جاتا ہے، لیکن وہ گند ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ اپنی قوت نہیں دکھا سکتا، وہ کسی کے دل میں نفرت نہیں پیدا کر سکتا، وہ اپنا آپ شو کر کے اس گھر کی عزت کو ملیمیٹ نہیں کر سکتا وہ گند، کہ لوگ پھر تان کرتے ہیں رہنے والوں پر کہ تو بہت برے لوگ ہیں، یہ کیا صفائی ہے، دیکھو یار ہم آئے ہیں اور ان کا گھر کتنا گندا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ کارپٹ بچھا کے اس کمرے کو ایک دم سیٹ کر دیتے ہیں، تو 5 منٹ نہیں لگتے، کیونکہ کارپٹ تو صاف ہوتا ہے نا، جس طرح نیکی صاف ہے، برائی گندی ہے، مٹیالی ہے، کالی ہے، گند سے پر ہے، بدبودار ہے، لیکن جو اچھائی ہے خوشبو ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، قرآن کی تلاوت پاک پاکیزہ، نماز پاک پاکیزہ، زنا بدبودار، گندگی، جھوٹ گندگی بدبودار، چوری گندگی بدبودار۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب وہ مہمان آ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر جھاڑو دیتے پھر نکالتے پھر اس کے بعد کیا کرتے آپ؟ پھر اس کو دھونا بھی پڑتا، تو ایک ٹائم لگ جاتا۔ بہرحال اسی طریقے سے اچھائی نفس کے اوپر، جب جو نفس کے اندر اچھائی اور برائی رکھی ہے اور دونوں کا معنی بتا دیا، وہ اچھائی جب اوپر آ جاتی ہے تو نفس کے اوپر آ کر اس کی برائی پر اس کو ڈھک لیتی ہے، پھر وہ برائی تو رہتی ہے لیکن کسی کام کی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے اوپر اچھائی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے آپ؟ اب آئیں اگلی طرف۔ اب روح کی بات میں نے کی تھی، اس روح کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ ایک میں نے بات کی تھی قلب کی، اب آ جائیں آپ قلب کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، قلب کے حوالے سے جو بات ہے، میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ سناؤں گا۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 52، حدیث نمبر 52، کتاب الایمان، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ حدیث جو ہے یہ روایت کرتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے جو ہے تو جس کی آپ روایت فرما رہے ہیں، حلال کھلا ہوا ہے، یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، جن کو بہت لوگ نہیں جانتے، کیونکہ جو چیز مشکوک ہوتی ہے نا وہ کوئی نہیں جانتا۔ سب کو پتہ ہے قرآن پڑھنا نیکی ہے، سب کو پتہ ہے زنا کرنا برا ہے، آگے چل کر مزید اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اچھا، نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، پھر جو کوئی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ جو کل جہان کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کٹ پڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا، سن لو وہ ٹکڑا دل ہے، الا وہی القلب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہ قلب ہے۔ اب جس طرح آپ ایک چرواہا ہے نا، وہ لے جاتا ہے بکریاں چرانے کے لیے اور ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں کے کھیت بھی ہیں اور کچھ قدرتی گھاس بھی ہوئی ہے، اور قدرتی گھاس کا ان کھیتوں کے ساتھ ایک کیا ہے، ایک تعلق جڑا ہوا ہے، یعنی ایک ان کا ایک زمین کا جو ہے نا ایک تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب وہ جو چر رہی ہیں نا، اور چرواہا ذرا غافل ہوگا اس چیز سے، تو وہ بکریاں اس کھیت میں جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے جب اس کھیت میں چلی جائیں گی اور چر لیں گی تو وہ حرام ہو گیا اس کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک چراگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے نا، اس کا جو حرام چیز ہے، اس کے اندر جو حرام چیزیں ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں، جس کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ اور ان حرام چیزوں کا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا نہیں پتہ،
لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، ان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے وہ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر پھنس جاتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے. اب اس حدیث کے اندر ایک بڑا کمال کا ٹکڑا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک رہے، صحت مند رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے، پورا جسم. اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور یہ دل ہے. اب یہاں پر جو دل ہے نا، اس کا ایک بہت اہم امپیکٹ ہے انسان کی ذات پہ. اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے انسانی ذات میں. نفس کے اندر برائی اور اچھائی دونوں رکھی ہیں، لیکن اچھائی اور برائی کو پک کرنے کا جو صلاحیت دی ہے نا اللہ نے آپ کو، انسان کو آزادی دی ہے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مان لائے جو چاہے کفر کرے. ٹھیک ہے نا. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا. جس نے نیک کام کیا اپنی جان کے لیے کیا، اور جس نے برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید. اور تیرا رب تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ زبردستی آپ سے گناہ کروا کے آپ کو دوزخ میں ڈال دے. نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. یہ آیت سورت جو ہے سورہ فصلت ہے، سورۃ الفصلت، آیت نمبر 46. اچھا، اب آپ کے پاس اختیار ہے نا. اب آپ نے پک کیا کرنا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اس کو وہ برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا. جس نے اس کی برائی کو برائی رہنے دیا اور خود اس کا تابع ہو گیا اور برائی پر عمل کرنے لگا. اب اس کی جو تزکیہ ہے نا، فلاح کا جو مطلب ہے اور بربادی کا، بربادی یہ ہے کہ اس کو پاک نہ کیا جائے، اور فلاح یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جائے. اس کو پاک کیسے کریں گے، اس کو کیسے دھوئیں گے؟ کہ جو برائی کا ہے، برائی کے اوپر پاکیزگی کا کارپٹ لے آئیں. وہ کام کون کرے گا؟ وہ کرے گا دل، قلب آپ کا گھر کا محافظ ہے. آپ کے گھر کا، آپ کا جو جسم ہے نا یہ گھر ہے، قلب اس کے اندر محافظ ہے. لیکن اختیار آپ کے پاس ہے. آپ اس قلب کو کس طرف یوز کریں گے؟ جس طرح میں نے 2 آیتوں سے انسان کا اختیار بتا دیا. جو کسب کی قدرت ہے انسان میں، وہ چاہے تو اچھائی اختیار کرے، وہ چاہے تو برائی کو لے. آپ کو کوئی روکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا اختیار دیا ہوا ہے. اب آپ نے اختیار کیا کس کو؟ اچھائی کو. آپ چاہتے ہیں اچھائی ہو، آپ نے قلب کو لے لیا. اب قلب کی اصلاح کیا ہے؟ اگر نبی اللہ فرماتے ہیں نا، قلب پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، اس کی اصلاح کر لی، یہ ٹھیک ہے، یہ صحت مند ہے، پورا جسم ٹھیک ہے. یہ خراب ہے، پورا جسم خراب ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے، حلال کھائے گا، جسم پاک. یہ خراب ہے، حرام کھائے گا، جسم برباد. اب اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زبردست ایک آیت نازل فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑی آیت ہے، میں بیچ میں سے وہ ٹکڑا اٹھا رہا ہوں جو آپ کے مطلب کا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، مسجدوں میں جا رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، اتنے ہی برائی میں گرفتار ہیں، اتنے ہی برائی میں گرفتار ہیں. کوئی چیز ان کی ٹھیک نہیں ہے. دفتروں میں ان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. جا کے چغلیاں کرتے ہیں، پٹیاں پڑھاتی ہیں دوسروں کو، بالکل نہیں چھوڑتے. اب کیسے اس نماز کو کس طریقے سے کریں گے، کیا کریں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ ہم نے تو کر لیا نا، اب کس طریقے سے نماز پڑھی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون. ٹھیک ہے جی، ابتدائی 2 آیات ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی 2 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد افلح المؤمنون. بے شک مومن فلاح پا گئے. الذین، وہ مومن ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع لے کر چلتے ہیں. مطلب ہے کہ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس چیز کو نماز میں اختیار کرنا ہے.
کیونکہ وہ تو میں نے بتا دی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن نہیں ہو رہا، تو مطلب یہ کہ کوئی کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع یہ آپ کا جسم ہے نا، یہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ جھک جائے، آپ کی آنکھیں سجدے کی جگہ پر لگی ہوئی ہوں، آپ کے جسم ڈھیلا ہو، اس میں اکڑنا ہو، ٹھیک ہے نا، انتہائی عاجزی کے ساتھ، اور آپ نے نگاہیں جھکائی ہوئی ہو، یہ آپ کا جسمانی خشوع ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خضوع، یہ دونوں ہم معنی ہیں، تقریباً قریب المعنی الفاظ، لیکن خضوع آپ کے دل کی بات ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے تھے، یعنی اس طرح جس طرح عموماً آپ مسجد میں دیکھا ہوگا آپ نے، لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ملا نے زیادہ ٹائم لے گیا، وہ جب سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عموماً ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو وہ خشوع اس کے اعضاء میں، اس کے جسمانی اعضاء میں ظاہر ہوتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو خشوع سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسمانی اعضاء بالکل ساکت ہوں اور آپ کے دل میں ایک ڈر ہو اللہ کا، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر اس کے اندر جو خشوع کا ایک اور معنی یہ کہ جھکنا اور پست ہونا، یعنی اعضاء جھک جائیں اور پست ہو جائیں، اور سکون اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز میں اعضاء کو ادھر ادھر فضول حرکت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر وہ ایک حدیث بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسلم شریف میں ہے وہ، کہ رفع الیدین کا جو منسوخ ہوا ہے جس سے کہ کیا تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا لے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اس آیت مبارک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، اور وہ اس آیت میں بھی جھلک رہے ہے اس کی، وہ کیونکہ جو اعضاء کی بات کی ہے بالکل، اور داڑھی کا یہ نہ کرنا، کیونکہ رفع الیدین بھی یہی چیز ہے نا، بس ہر وقت ہی یوں اٹھاؤ اور پھر کرو، پھر کرو اور پھر کرو، تو لگتا ہے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ اچھا ہو گیا یہ۔ اب دیکھیں خشوع جب آئے گا نا تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز ٹھیک اس وقت ہوگی جب آپ خشوع کو اختیار کریں گے۔ دل کو تو آپ نے لے لیا نا، اب دل کے اندر آپ نے خشوع کو ڈالنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو دل کی طرف متوجہ رہیں، آپ کو نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، جب نیت کر لیں تو سجدے کی جگہ پر آپ کی آنکھیں ہوں اور دل آپ کی آنکھوں کے ساتھ سجدے کی جگہ پر لگا ہوا ہو، یعنی آپ کی آنکھوں میں اور دل میں ایک انٹریکشن ہو، دل آپ کی آنکھوں کی طرف متوجہ ہو اور آنکھیں آپ کی سجدے کی طرف متوجہ ہو، تو دل آپ کا آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اسلام کا فلسفہ عبادت۔ یہ وہ عبادت کا فلسفہ ہے اور یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسان کی تخلیق میں جن چیزوں کو رکھا گیا، کیوں یہ نفس کیوں رکھا گیا؟ پھر یہ نفس، اب چونکہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، جب دل حاوی ہو گیا، دل نے اس کو پاک کرنا شروع کر دیا، دل کسی چیز کو نہیں آنے دے رہا اور قلب بالکل اپنی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب نفس کے اندر، اسی نفس کے اندر نفس ملہمہ رکھا ہوا ہے، نفس لوامہ رکھا ہوا ہے، اور جس کے اندر برائی ہے وہ نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ جب آپ کوئی برائی کرنے لگتی ہیں تو نفس ملہمہ آپ کو اچھائی کی طرف دلیل دیتا ہے کہ نہیں اچھا کام کرو، یہ کام اس طرح، یہ غلط ہے۔ جب کر لیتی ہیں پھر نفس لوامہ آپ کے اوپر تان شروع کر دیتا ہے، آپ کو کچوکے لگانے شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ضمیر ملامت کر رہا ہے، یہاں سے ڈپریشن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ڈپریشن کی علت ہے، کیونکہ آپ نفس کی اس ملامت کو، اس تان کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ بڑے سخت ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک دم توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع، بالکل آپ سیٹلڈ ہو جائیں گے اسی وقت، ود ان سیکنڈز، ان مومنٹس یو ول گیٹ سیٹلڈ، آپ بالکل سیٹل ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ یہ کرتے ہیں، قلب چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، نفس کی برائیاں دب جاتی ہیں، اچھائیاں، یہاں سے پھر روشنی نکلتی ہے، روح کی طرف پرواز کرتی ہے، اور روح کے اندر وہ طاقت آنے شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے وجود میں آنے سے پہلے وہ عالم ارواح میں تھی اور طاقتور تھی، پھر وہ یہاں سے وہ روشنی لینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے پھر نفس بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ پرہیزگاری کے اندر آ کر، تزکیے کے اندر آ کر اس مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ فوت ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے،
تو ایک آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ نکل اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جاؤ اس کے بندوں میں، داخل ہو جاؤ اس کی جنت میں۔ انسان کی کامیابی یہ ہے جہاں پر وہ معرفت حاصل کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ ہوتا ہی اس وقت مطمئن ہے جب تمام علائشیں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور تمام معرفتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ دین کی قیمتی باتیں اس پرفتن دور میں آپ تک پہنچتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔